اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ہماری ضرورت، اس ٹاپک پر آج مجھے بولنا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا۔ آج اگر ہم دنیا کا حال دیکھیں تو ہر جگہ خوف، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، بے امنی، بے چینی، یہ ماحول جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، پریشانی کا عالم بہت زیادہ ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا سایہ بالکل قریب منڈرا رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس نے اپنی چپیٹ میں لاکھوں گھروں کو لے لیا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موتیں ہوئی ہیں، لاکھوں اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے جوجھ رہے ہیں۔ ان کے گھر والے دعائیں کر رہے ہیں ان کی صحت کے لیے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ وہ پریشان ہوا ہے۔ ان کا حال جب ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ سبھی پریشان ہیں، امیر ہو یا غریب، ڈاکٹر ہو یا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، کوئی منسٹر ہو یا کوئی کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہو، ہر کوئی پریشان ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اس کووڈ-19 کی بیماری کا علاج کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وبائی بیماری پہلی بار دنیا میں پھیلی ہے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے وائرس کے بارے میں ہم نے سنا۔ اس سے پہلے سارس کا وائرس تھا، ایبولا وائرس، اور نہ جانے کتنے ایسے وائرس ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی وائرس آئے وہ جب پھیلے تو وہ ایپیڈیمکس تھا، یعنی ایک کنٹری میں پھیلے، ایک جگہ پر پھیلے، ہے نا۔ اور 100 سال کے بعد یہ پینڈیمک کی شکل میں یہ وائرس آیا ہے، یعنی اس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اب دنیا میں بہت سارے وائرس، یعنی یہ ایپیڈیمکس اور یہ پینڈیمکس کا سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا، ہے نا۔ یہ عذاب الہی ہے، اور عذاب الہی کی اور بھی بہت سے شکلیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جلد ہی بہت ساری ایک کے بعد ایک ہماری کئی شکلیں عذاب کی ہمارے سامنے آئی۔ کبھی زلزلہ کے شکل میں عذاب آتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی قحط، تو کبھی قتل و غارت گری اور زمین میں فساد کی شکل میں آتا ہے، کبھی یہ سائیکلون، سٹارم، طوفان کی شکل میں آتا ہے۔ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ شورى میں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور نہیں آتی تم پر کوئی مصیبت مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سے کو معاف کرتا ہے نا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور تمہارے مال اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ جو جب آتی ہے ان کے اوپر مصیبت، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے، ایک تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں لام تاکید بھی ہے اور نون مشدہ بھی آیا ہے، یعنی ضرور بضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہم کو، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، ہمارے مالوں اور جانوں کے نقصان سے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی یہ مصیبتیں جو آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی طرف پلٹتا ہے، اور یا پھر کون جو ہے وہ مصیبتوں میں اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْكُبْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ چکھائیں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب اس بڑے عذاب کے علاوہ تاکہ وہ رجوع کریں۔ یعنی یہ تکلیف، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ مشکل سے نجات کے لیے در بدر گھومتا ہے، ہر اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس کے پاس ذرا سی بھی اس مشکل یا مصیبت کا کوئی علاج ہو۔ مصیبت کے دنیاوی اسباب ڈھونڈ کر ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے طرز زندگی پر نظر نہیں ڈالتا کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ کیا یہ مصیبت میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے؟ کیا میں اپنے رب کی نافرمانی کر کر کے میرے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا میں نے؟ میرا رب جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، ہر بڑی سے بڑی خواہش میری وہ پوری کر رہا ہے، مجھے کبھی اس نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا میں نے اس رب کو ناراض تو نہیں کیا؟ ہم اپنی طرف نہیں جھانکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے ہمارے دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ ان مصیبتوں کے ذریعے میری طرف لوٹ آئے، مجھے پہچاننے لگے، ہے نا، یہ جان جائے کہ یہ تکلیف جس نے مجھے دی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے والا میرا رب ہی ہے۔ حدیث کی کتابوں کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ غم، پریشانی، یہ بھی کیوں آتی ہے؟ یہ اس وجہ سے آتی ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کتاب الترغیب کی حدیث ہے کہ اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہو یا تم ان کو پاؤ۔ سب سے پہلی چیز ہے بے حیائی۔ جس کسی قوم میں اعلانیہ کیا جاتا ہے تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے جو ان سے پہلوں میں نہیں تھی۔ دوسری چیز ہے کہ جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں۔ پھر تیسری بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات جو آئی ہے، اور عمرہ جب اللہ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کی بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ پانچویں بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی معاشرتی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبتیں جو ہیں وہ انہی کا نتیجہ ہیں۔ ہر گناہ کا کام بہت عام ہو گیا ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس گناہ کو
گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، اس کو ہم نے ماڈرنٹی کا نام دے رکھا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے ایمان اور تقویٰ اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کرے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات تو ہم کو معلوم ہو چکی کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی ہی کمائی ہے اور یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہم قرآن کی ہی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان مشکلات سے نجات کا کیا راستہ ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، استغفار کرو تمہارے رب سے، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر بارش، اور وہ تم کو قوت پر قوت بڑھائے گا، اور نہ تم مڑو مجرم بن کر۔ قرآن نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جب نبیوں سے بھی خطا ہوئی تو نبیوں نے کیا کیا ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہے نا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم پڑتا ہے، ان کے قصے سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، یہ انسانی صفت ہے کہ وہ جب اس سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے نا۔ اور اسی قصے میں ہمارے سامنے شیطان کی صفت بھی آئی کہ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ معذرتیں پیش کی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا، تو میں کیوں اس کے آگے جھکوں، ہے نا۔ وہ اس نے اپنے گناہ کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے گناہ پر وہ اڑا رہا۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کی صفت ہے کہ وہ اس سے جب گناہ ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے تو گناہ ہونے ہی والا ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ہم کو حدیث سے سمجھائی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا اونٹ، جس کے اوپر اس کا پورا سامان تھا، وہ صحرا میں کھو جاتا ہے، اور اچانک جب وہ اونٹ، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ خوشی سے اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، ہے نا۔ اس کو یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو اس کی خوشی سے الٹے کلمات نکلتے، تو یعنی وہاں پر اس کی خوشی بتانے کا مقصد تھا کہ جس طرح وہ شخص اپنے اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوا، اسی طرح جب بندہ کوئی بھی گناہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر استغفار کریں گے، ہے نا۔ یعنی یہاں حدیث میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کتنا پسند ہے، کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو بار بار اس کی طرف پلٹیں گے۔ اب ہم اپنے سلف کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف، مصیبت، پریشانی سے نجات کے لیے کیا راستہ بتایا، یعنی ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اتفاق فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں،
فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور پھر سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہی آیات سنا دی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب شام کے سفر پہ گئے تھے، وہاں پر جب ایک مسجد میں وہ تھے اور رات ہو گئی تو وہ مسجد میں ہی سونے لگے۔ تو وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ تم اس مسجد میں نہیں سو سکتے، تو پھر وہ وہاں سے آ کر باہر مسجد کی سیڑھیوں پر وہاں پر وہ لیٹ گئے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ تم یہاں پر بھی نہیں سو سکتے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے امام بن حنبل کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہے نا۔ اور پھر جب دوسرے دن وہ نانوائی تھا، دوسرے دن جب صبح میں جب وہ روٹی بنا رہا تھا تو جب بھی وہ روٹی تندور میں ڈالتا تو بار بار وہ استغفر اللہ کہہ کر کے روٹی ڈالتا۔ تو امام احمد بن حنبل اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں، اس سے تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ فرماتا ہے کہ جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میرے مال میں بہت زیادہ برکت ہو گئی ہے، اور میری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہیں ہوئی۔ ہاں صرف ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سی دعا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت بڑے عالم امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں اور ابھی تک میں ان سے ملا نہیں ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ میں مبتلا تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، اور آپ اپنی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے اللہ کی بندگی اور عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور وہ بندگی نہ کر سکتا ہوں جو رب ذوالجلال و اکرام کی شان کے لائق ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول امت کو ترغیب دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حال بتا کے امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی استغفار کیا کرو، ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے، جو بالکل معصوم تھے، وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم گنہگار بندوں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیرا، یعنی خوشبختی ہے اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان استغفار کرتے رہیں گے، لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو اس حالت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے اس کی 2 پناہ گاہیں تھیں، ایک تو اٹھ گئی اور دوسری باقی ہے، لہٰذا اس دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو۔ جو پناہ گاہ اٹھ گئی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے، یعنی استغفار کی کثرت ہم کو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار رنج و غم دور کرنے کا ذریعہ ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم و رنج سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے کہیں پر آتا ہے کہ دن میں 70 بار اور کہیں پر آتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے، اپنی امت کی فکر میں اپنی جان کو گھلانے والے، اپنی امت کے لیے تڑپنے والے، امت کے لیے بھی استغفار کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی پوری رات اللہ کے رسول نے یہی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ ہر نبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا تھی جو قبول ہوئی ہے نا، لیکن میں نے وہ دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ آخرت میں اللہ کے رسول ہماری مغفرت کے لیے وہ دعا کریں گے۔ لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کرتے تھے تو ہم کو بھی امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہے نا۔ وہ دعا جس میں ہم اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں، جب بھائی کے لیے دعا کی جاتی تو وہی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات کہ اے اللہ میری مغفرت کر اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما کہے گا تو اس کو ہر مومن کی طرف سے ایک حسنہ یعنی نیکی تحفے میں ملے گی۔ استغفار کی ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ بار بار اللہ کے رسول نے ہم کو تاکید کی ہے کہ ہم استغفار پڑھیں۔ ہم دیکھیں کہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم دعائے مسنونہ اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، ہے نا، کہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں مغفرت کرنے والا سوائے تیرے، بس تو مجھے بخش دے۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی ہم اللہ اکبر کہہ کے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ابھی تو ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تو نیک کام کیا تھا نا، تو اس کے بعد استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس نیک کام میں بھی اگر شیطان کا دخل ہوا ہو، کہیں ہمارا دھیان بھٹک گیا ہو، کہیں کوئی برے خیال ہمارے ذہن میں آئے ہوں، تو اس کا جو ہے وہ کفارہ استغفار بنتے ہیں۔ ہم اگر کسی دینی مجلس میں بھی جاتے ہیں، اس کے بعد بھی جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، کہ ہم مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف پلٹتے ہیں۔ تو یہ دینی مجلس میں بھی وہاں ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے کون آتا ہے، پھر وہاں پر کہاں اس کے خیالات جاتے ہیں، کیا وہ سوچتا ہے، اسی لیے اس کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ استغفار کرو۔ اللہ کے رسول کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو گیا، جب ان کا کام پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی جو سورہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی مشن پورا ہونے کے بعد جشن منانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، مگر
اس میں اگر مشن پورا کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس کے لیے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار پڑھو، اپنے رب کی حمد و ثنا کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی تھی کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ مسنون دعاؤں کی کتاب میں بہت سارے استغفار کے کلمات ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی ہے۔ پھر یہ بھی ملتا ہے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد سید الاستغفار ہے جو دن میں ایک بار ضرور ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ، دوڑو مغفرت کی طرف۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ، مسابقت کرو ایک دوسرے سے اللہ کی مغفرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن اس چیز میں کرنے والا بنائے جس طرح صحابہ کرام نیکیوں میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب انصار پہنچے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ یہ امیر لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز اور روزہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ صدقہ اور خیرات کرتے، اور کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور پھر ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں جو اگر تم پڑھنے لگو تو تم ان سے سبقت لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو وہ تسبیح بتائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر وہ تسبیح وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ امیر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تسبیح اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو امیر صحابہ بھی وہ تسبیح پڑھنے لگے۔ اب پھر یہ غریب انصار اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اب ان کو یہ بات پتہ چلی، اب وہ بھی پڑھنے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے نواز دے۔ توبہ اور استغفار وہ کلمات ہے جن سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شرک ہی کو معاف نہیں کرتا ہے نا، اس کے سوا دوسرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جب بندہ شرک کر کے بھی اگر توبہ کرتا ہے، شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم ہے نا، بہت بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدولت اس شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس استغفار میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ ہماری دنیا بھی اس سے سنور جاتی ہے، ہمارے تمام رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ وہ در ہے جہاں جب انسان پلٹتا ہے تو اس کے قصور معاف ہوتے ہیں اور پھر اس کے قصوروں کو یاد نہیں دلایا جاتا، وہ بالکل معاف کر کے اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے، اس کی طرف پلٹنے والا بنائے، اور یہ جو مشکل گھڑی تمام انسانیت پر آئی ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہم سب کو نجات دے، ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم تمام لوگوں پر رحم کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔